قادیانی اسرائیل میں یہودی خفیہ ایجنسی میں خدمات سر انجام دیتے تھے۔ قادیانی مشن کیسے متاثر ہوا؟ علامہ اقبال نے کب غدار قرار دیا تھا؟ پاکستان میں قادیانیوں کو کس دور میں بے پناہ مراعات میسر تھیں؟ کالم میں چشم کشا انکشافات۔ جب ہم قیام پاکستان سے اب تک مرحلہ وار سازشوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ان حقائق کا بھی بغور جائزہ لینا چاہیے کہ مملکت خداداد پاکستان ہر دور میں بحرانی، ہیجانی اور نازک ترین صورتحال سے کیوں دوچار رہتی ہے، اور اس کے وجود کے خلاف اب تک کون کون کس طرح سازشیں کرتا رہا ہے۔ بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکوں کے محرکات کیا ہیں؟ وہاں معاشی بدحالی، انسانی حقوق کی پامالی اور سیاسی وجوہات کی بنیاد پر جنم لینے والی تحریکوں میں کون کون سے کردار ملوث ہیں، اور ان کے مقامی، ملکی اور بین الاقوامی سہولت کاروں کا بھی پردہ چاک ہونا چاہیے۔ کالم نگار عرفان اطہر قاضی نے اپنے کالم میں اپنے والد کی زیر طبع تصنیف مسئلہ قادیانیت کا حوالہ دیا، جو ان کے بقول مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں میں بلوچستان کو قادیانیوں کی سرگرمیوں کا مرکز قرار دینا، گرداسپور ہندوستان کے حوالے کرنے کی قادیانی سازش اور کشمیر کی تقسیم کو متنازع بنا کر پاکستان اور بھارت کے درمیان دشمنی، نفرت اور ہمیشہ کی جنگ کے بیچ بونے میں قادیانیوں کی انگریزوں کے ساتھ مل کر سہولت کاری جیسے ہوش ربا تاریخی حقائق پر مبنی ہے۔ کالم نگار نے مذکورہ تصنیف سے چند اقتباس بلا تبصرہ تحریر کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے پس منظر میں نوجوان نسل کو پاکستان کے خلاف عالمی سازشوں سے آگاہی بھی ملے گی، اور آج ملک کو درپیش سنگین ترین مسائل کو جڑ سے اکھاڑنے میں صاحبان اقتدار و اختیار کو رہنمائی بھی میسر آئے گی۔ قیام پاکستان سے قبل مفکر پاکستان حضرت اقبال یہودیوں اور قادیانیوں کی نظریاتی مماثلت و اشتراک کا تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے تھے، قادیانیت اپنے اندر یہودیت کے اتنے عناصر رکھتی ہے گویا یہ تحریک ہی یہودیت کی طرف رجوع ہے۔ حضرت اقبال کی فتنہ قادیانیت سے بیزاری کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کے نام اپنے 21 جون 1936 کے مکتوب میں قادیانیوں کو غدار قرار دیا تھا۔ اسرائیل میں قادیانی مشن کی موجودگی اور یہودیوں سے تعلق اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے لیے سیاسی اور فوجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 1972 تک اسرائیل میں 600 کی تعداد میں قادیانی موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی ہوگی۔ یہ تفصیل پولیٹیکل سائنس کی یہودی پروفیسر آئی تومانی کی کتاب اسرائیل اے پروفائل کے صفحہ 75 پر درج ہے۔ قادیانی تیسرے دوست ملک سے ویزا لے کر اسرائیل جاتے رہے اور وہاں تمام حقوق اور استحقاق سے مستفید ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہودی خفیہ ایجنسی میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسرائیل میں قادیانی مشن کی موجودگی کا اعتراف آن جہانی مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے اور مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹے مرزا مبارک احمد نے اپنی کتاب آر فورن مشنز میں کیا ہے، جو 1958 میں ربوہ میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے صفحہ 54 پر لکھا ہے، احمدیہ مشن اسرائیل میں حیفا یعنی ماؤنٹ کیرمل کے مقام پر واقع ہے، اور وہاں ہماری ایک مسجد، ایک مشن ہاؤس، ایک لائبریری، ایک بک ڈپو اور اسکول موجود ہے۔ فلسطین کی تقسیم سے یہ مشن کافی متاثر ہوا ہے۔ صدر یحییٰ خان کے دور حکومت میں قادیانیوں کو بے پناہ مراعات میسر تھیں۔ احمد قادیانی ڈپٹی چیئرمین منصوبہ بندی کمیشن اور صدر کا مشیر برائے اقتصادیات مقرر ہو گیا۔ سر ظفر اللہ خان نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ اور صدر یحییٰ کے اہلکاروں کے درمیان رابطے کا کام جاری رکھا۔ قادیانی بیوروکریٹس نے ملک کے مستقبل کے سیاسی ڈھانچے میں اپنا خاص کردار ادا کیا۔ احمد قادیانی کے دور میں دوسرے، تیسرے اور چوتھے 5 سالہ منصوبے تیار کیے گئے۔ دی جوئش کرونیکل لندن نے یہ انکشاف کیا کہ میجر جنرل جیکب، جو مشرقی پاکستان میں ہندوستانی افواج کا سیکنڈ ان کمانڈ تھا، وہ ایک یہودی تھا۔ وہ برطانوی صہیونی وفاق کے چیئرمین جہانی ڈاکٹر IS فوکس کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اخبار نے یہ بھی لکھا کہ ہندوستانی مسلح افواج میں بڑی تعداد میں یہودی افسر تھے۔ اسرائیل ہمیشہ پاکستان کی وحدت اور سلامتی کے خلاف ریشہ دوانیوں اور سازشوں میں سرگرم عمل رہتا ہے۔ اس بات کی تائید اسرائیل کے بانی ڈیوڈ بن گوریان کی اگست 1967 میں سوربون یونیورسٹی پیرس میں کی گئی تقریر سے ہوتی ہے، جس میں اس نے پاکستان کو اسرائیل کے لیے آئیڈیالوجیکل چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا، عالمی صہیونی تحریک کو پاکستان کی طرف سے لاحق خطرات سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے، اور اب پاکستان کو اس کا پہلا نشانہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نظریاتی ریاست ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے، اور یہ کہ پاکستان کے سبب
لوگ یہودیوں سے نفرت اور عربوں سے محبت کرتے ہیں۔ عربوں سے یہ محبت ہمارے لیے بذات خود عربوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس مقصد کے لیے عالمی صہیونیت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف فوری اقدامات کرے، جبکہ جزائر ہند کے لوگ ہندو ہیں جن کے دل پوری تاریخ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمارے لیے اہم ترین پڑاؤ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس مرکز سے کام لیں اور پاکستانیوں کو کچل دیں جو یہودیوں اور صہیونیوں کے دشمن ہیں۔ اس کے لیے تمام خفیہ اور ظاہری منصوبے اپنائے جائیں۔ ایک یہودی عسکری ماہر پروفیسر ہٹنر لکھتا ہے، پاکستان کے فوجیوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت و عقیدت موجود ہے، اور یہی وجہ ہے جو پاکستان اور عربوں کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اور حقیقت میں یہ عالمی صہیونیت کے لیے ایک سنگین خطرہ اور اسرائیل کی توسیع پسندی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ چنانچہ یہودیوں پر یہ لازم ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس محبت و عقیدت کو ہر طریقے سے ختم کر دیں۔